السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 20 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر۔ جس دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا، آگ سامنے ہوگی، آگ کے کنارے پر ان کو کھڑا کیا جائے گا، دیکھ رہے ہوں گے۔ اس دن کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، تمہیں جو نعمتیں دنیا میں ملی تھیں تم نے وہ لی، واستمتعتم بہا، اور تم نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون، تمہیں آج بدلہ دیا جائے گا رسوا کن عذاب کا، اس لیے کہ تکبر کیا کرتے تھے زمین میں تم ناحق۔ تمہیں زیب نہیں دیتا تھا تکبر کرنا، تم اس لائق نہیں تھے لیکن تم نے تکبر کیا اور تم نے نافرمانی کی، کھلم کھلا، پرواہ ہی نہیں کی۔ دیکھیں ہر انسان کی نہ کوئی ایفرٹ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی عمل کرتا رہتا ہے، وہ نیک چاہے ہو چاہے کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو، کوئی مدد کر دی کسی کی، کوئی چیریٹی ورک کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ یہ جو دنیا میں نعمتیں ملی ہوئی ہیں نا، بس ہو گیا یہ تمہارا بدلہ۔ اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، آخرت میں صرف تمہارے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام اتنا ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہمیں قیامت کے دن یہ نہ کہہ دیا جائے کہ دنیا میں جو تم نے فائدہ اٹھا لیا بس وہی ہے تمہارا بدلہ، اب اور کچھ نہیں ہے تمہارے لیے۔ جیسے ابو موسیٰ عشری فرماتے ہیں کہ میں اہل بصرہ کے ساتھ خلیفہ ثانی کی خدمت میں آیا۔ خلیفہ ثانی کون تھے اس وقت؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، تو ان کے پاس سوکھی روٹی ہوتی تھی، سالن کبھی کبھار ہوتا تھا، بعض اوقات آپ کے پاس روٹی کے سوکھے ٹکڑے ہوا کرتے تھے جو پانی میں جوش دے دیتے تھے اور جس کو کھاتے تھے وہ۔ کبھی کبھار موٹا گوشت۔ ایک دن کہنے لگے اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ میرے کھانے کو حقیر سمجھتے ہو اور ناپسند کرتے ہو، خدا کی قسم اگر میں چاہوں نا تو تم سے بہت زیادہ اچھا کھا سکتا ہوں، تم سے زیادہ نرم زندگی گزار سکتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں فلاں اور فلاں اور فلاں کھانے سے غافل نہیں ہوں، مطلب مجھے پتہ ہے سارے کھانوں کا، لیکن میں نے ایک بات سنی ہے کہ ایک قوم کو اس کے عمل پر آڑ دلائی گئی قرآن میں، ان کو کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، کہ تم نے جو کھا لیا دنیا میں، جو تم نے فائدے حاصل کر لیے دنیا میں، بس وہی تھا تمہارے لیے۔ تم نے دنیا میں جو مزے لوٹ لیے، تم نے عیش کر لی دنیا میں، اب یہاں پر تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ میرے لیے نہ ہو۔ ان کو تو تھوڑی سی کوئی نعمت مل جاتی تھی نا تو پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ کہیں یہ میری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی تو مجھے نہیں مل گیا۔ بعض صحابہ تو ایسے تھے کہ ان کو کوئی اچھی چیز مل جاتی تھی تو فوراً یہ آیت ان کو یاد آ جاتی تھی کہ کہیں اللہ نے میرے کام کا بدلہ مجھے دنیا میں تو نہیں دے دیا کہ یہ لوگ قیامت کے دن میرے سے کچھ نہ مانگنا۔ ایک دن عبد الرحمن بن عوف نے روزہ رکھا، جب افطار کیا سامنے کھانا رکھا گیا تو فرمایا معصب بن عمیر شہید ہو گیا، وہ مجھ سے اچھے تھے، ایک ہی چادر میں ان کو کفن دیا گیا، سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ حمزہ بن عبد المطلب بھی اسی دن شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے اچھے تھے۔ پھر اس کے بعد ہمیں آسودگی ملی، فراوانی ملی، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکیوں کا ثواب ہمیں دنیا میں ہی نہ مل جائے۔ یہ کہہ کر رونے لگے، اتنا روئے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اور واقعی میں کبھی کبھی انسان ڈر جاتا ہے، جب انسان کی دعائیں بہت جلدی جلدی قبول ہونے لگتی ہیں نا تو ڈر جاتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سارا کچھ یہیں دے دے
اور وہاں کہے کہ تمہارے لیے اب کچھ نہیں ہے، دنیا میں لے لیا تھا تم نے۔ اس دن کہا جائے گا دنیا کمانے کے لیے تم نے اتنا کچھ کیا، اپنا آپ لگایا، تو مل گئی نا تمہیں دنیا، فائدہ اٹھا لیا تم نے، اب نہیں ہے تمہارے لیے یہاں پر کچھ بھی۔ اور وجہ کیا بتائی کہ تم ناحق تکبر کرتے تھے زمین پر، کیونکہ تکبر میں نا انسان حق کی بات قبول نہیں کرتا، اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے کہ میں مان جاؤں، اور پھر بے خوفی کے ساتھ گناہ کرتا ہے، اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے۔ تو یہ اس دن اس سے کہا جائے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر بھی حسنہ دے اور دنیا میں بھی حسنہ عطا فرمائے، آمین۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اور ذکر کیجئے عاد کے بھائی کا، ذکر کیجئے یعنی یاد کریں آپ عاد کے بھائی کو، مراد ہود علیہ السلام۔ عاد جو ہے نا وہ عرب کے بہت قدیم سمجھے ایشین قوم ہے جو آج دنیا میں ختم ہو چکی ہے۔ یہ طوفان نوح میں بچے ہوئے لوگوں کی اولاد میں سے تھے۔ سورہ الفجر میں ان کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں عاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ جو بڑے بڑے ستون بناتے تھے، پلرز بناتے تھے، عمارتیں بناتے تھے، ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت میں وہ بہت یونیک تھے۔ ایک تو لمبے بہت تھے، جسمانی طور پر بہت زیادہ قوت رکھتے تھے، ظاہر ہے نالج بھی ہوگا، تبھی تو اتنے بلند بلند ستون بنایا کرتے تھے۔ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے، جیسا ہم سوچتے ہیں نا آج کہ ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ پرانے قدیم لوگ جو گزر گئے، ہمارے نزدیک تو ان کی کوئی ایسی ویلیو ہے ہی نہیں۔ ہمیں لگتا ہے نا ہم ہی بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہیں، ہمیں ہی سب کچھ پتہ ہے۔ ہر زمانے کے لوگ نا یہی سوچتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے۔ آج سے 100 سال بعد بھی لوگ ہمیں یہی کہیں گے کہ وہ پرانے لوگ کبھی گزرا کرتے تھے۔ جیسے ہم اپنے باپ دادا کی پکچرز دیکھ لیں نا تو ہوتا ہے نا، بڑی عجیب عجیب سے ان کے کپڑے نظر آتے ہیں، ان کی گاڑیاں دیکھو، ان کے گھر دیکھو، عجیب عجیب سے لگتے ہیں، لگتا ہے نا بہت ہی پرانے لوگ ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہر ایک کو یہی خوش فہمی رہتی ہے کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے، ہم زیادہ نالجبل ہیں۔ وہ گزر گئے، ہم آ گئے، اسی طرح ہم بھی چلے جائیں گے اور آ جائیں گے، اسی طرح دنیا چل رہی ہے۔ اس لیے اتنا خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کو بھی بہت فخر تھا کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہود علیہ السلام آئے، اور آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر عاد کا ذکر ہے۔ اکثر عاد اور سمود دونوں کا ذکر آتا ہے قرآن میں، اس صورت میں صرف عاد کا ذکر آیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بہت متکبر قوم تھی، اور اسی وجہ سے رسول کا پیغام بھی انہوں نے جھٹلایا۔ جب تکبر آتا ہے نا تو پھر کوئی بات انسان کی صحیح نہیں لگتی، نصیحت اس کو بری لگتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ بس میں ہی صحیح ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں، کیوں کوئی مجھے بتائے کہ کیا صحیح ہے۔ اسی طرح ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ اچھا، یہاں پر ان کو بھائی کیوں کہا گیا؟ 2 طریقوں کے بھائی ہوتے ہیں نا، ایک تو سگا ہوتا ہے بہن بھائی، اور ایک ہوتا ہے ایمان والے جو آپ کے ساتھ، جسے ہم کہتے ہیں نا سسٹرز ان اسلام، بردرز ان اسلام۔ تو یہاں پر ان کے بھائی عاد کہا گیا۔ یہ کون سے بھائی ہیں؟ دین والے یا خونی رشتے؟ یہ خونی رشتے والے بھائی ہیں۔ دین میں تو یہ ہود علیہ السلام کے مخالف تھے، رشتے میں بھائی مطلب خاندان ان کا ایک تھا، قبیلہ، قوم ایک تھی، ایک خون تھا، اسی طرح یہ ان کے بھائی ہوئے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں کو یاد کریں، ان کی ایفرٹس کو کہ کس طرح انہوں نے کام کیا، اور ان قوموں کو بھی جنہوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، تو ان کا حال کیا ہوا۔ پھر آپ دیکھیں گے قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر فرمایا ہے، ان پیغمبروں کی ایفرٹس کا ذکر فرمایا ہے۔ ایسے ہی نہیں فرما دیا، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا چرچا کریں، بار بار اس کو یاد کریں۔ کیوں بار بار یاد کریں، ذکر کریں؟ کیوں بار بار ان کو ہم دہرائیں؟ کیوں یاد کریں؟ وہ تو پرانے زمانے کے لوگ تھے، گزر گئے، کیا ضرورت ہے ہمیں یاد کرنے کی؟ اس لیے کہ یاد کر کے ہم ان سے سیکھیں کہ کیسے دعوت دینی ہے، اور دعوت میں کیسے صبر کرنا ہے، پیغام کیسے پہنچانا ہے، اور کیسے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹتے
ان کا پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ رسولوں کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، کچھ نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ تو ان باتوں کو یاد رکھا جائے، اکیلے بیٹھ کر اس پر سوچا جائے، محفلوں میں اس کا ذکر کیا جائے۔ یہ ہے ذکر کرنے کے لائق باتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاذْکُر، ذکر کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور باقی سب کو بھی